الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين العابدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وهي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك
جس کا نام انبیاء میں خوشبو کی طرح مہکتا ہے، ضرور اس ذات والے صفات پر کہ جن کی محبت جان ایمان ہے، اور ضرور اس ذات والے صفات پر کہ جن کی ذات حشر کے دن شافع روز جزا ہوگی، سید عالم جانا مدنی اقبال علیہ السلام کے ذات والے صفات پر کروڑوں مرتبہ لا تعداد درود و سلام کے بعد اللہ جل وجہ العظیم کے دربار پر انوار میں دست و دعائیں کہ اپنے رب جل ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بار بارگاہ عالم میں شکر مقبولیت سے مستجاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تام قیامت شاد اور آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاونین منتظرین اور اہل علاقہ اور نوازین پر اپنی رحمتوں کی برسات ہمیشہ برساتا رہے۔ حضرات محترم، آج فقیر کی جمعے پہ پہلی حاضری ہے، اور آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے میں امام العالمین امیر المؤمنین قاطع کفر و شرک و بدعت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والے صفات پر اور آپ کے خدمات جلیلہ و عظیمہ پر اور آپ کے خدمات اسلام پر اور آپ کی زندگی کے چند پہلوؤں پر انشاءاللہ کچھ دیر لب گشائی کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم جل وجہ العظیم کے دربار پر انوار میں دعا کو کہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ ایمان اور خدمت اسلام نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے معروف ترین قبیلوں میں سے قبیلہ قریش کے جدی جوان، کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں سید عالم جانا آقا مدنی اقبال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا جس راستے پر عمر چلتا ہے، شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ نے وہ مقام اور قوت اور طاقت، عزت اور عظمت اور غنیمت اور حمیت عطا فرمائی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ عرب کے قبائل میں سے حضور سید عالم جانا آقا اقبال علیہ السلام کے مسکن مبارک مکہ المکرمہ میں رہنے والے عظیم ہستی ہیں۔ کون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ عرب کے قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور عرب کے قبیلے قریش میں اللہ نے آپ کو وہ مقام و قوت و عزت عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کئی مشتبہات ان کا نسب بھی سید عالم کو نسب آقا اقبال علیہ السلام سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے بچپن کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے، تاریخ کی کسی کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بچپن کے احوال نہیں ملتے، لڑکپن کے احوال نہیں ملتے، البتہ اتنا ضرور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش نے ایک عزت اور عظمت کے ساتھ، کیونکہ آپ کی جوانی، آپ کی شجاعت اور بہادری کے ساتھ متصور کی جاتی ہے، عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے جو میدان عرفات کے ساتھ ایک جگہ ہے مقام قحطاس، وہاں پر سال میں ایک بار میلہ لگتا ہے،
سال کی عمر میں پہنچے، اہل مکہ میں شہرہ شروع ہو گیا کہ ایک شخص نے اعلان نبوت کر دیا، حضرت عمر ابن خطاب جو کہ حضرت نہیں بنے، ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے، مکہ میں اس بندے کے جانی مخالف ہو جاتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا، کلمہ پڑھ لیتا، ایمان کی دولت حاصل کر لیتا، اس کے جانی دشمن ہو جاتے۔ تقریر کا کرنا دیکھو، آپ کے گھر میں رہنے والی کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ طیبہ کے نور سے روشن ہو گئی، صاحب ایمان ہو گئی، صاحب اسلام ہو گئی۔ جب آپ کی گھر کی کنیز نے کلمہ پڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے کہ میں تو عالم میں کسی کا کلمہ پسند نہیں کرتا اور تو نے گھر کی لوٹی روٹی کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے اتنا مارا کہ مار مار کے تھک گئے، لیکن غلام مصطفیٰ پر عاشقوں کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں، عاشقوں کے رنگ ہی الگ ہوتے ہیں، عاشقوں کے مزاج ہی الگ ہوتے ہیں، عاشقوں کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ جب لوٹی کو مار کے تھک گئے اور سوچا میرا روح کتنا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے قوت والے بندے، بڑے بڑے پہلوان مجھ سے ڈرتے ہیں، ایک قریب ہو کے اتنا مار رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ یہ کلمہ چھوڑے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، بہت مارا، لیکن نشر عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جان اس قریب نے دیا تھا، کہا جان تو جا سکتی ہے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑے پریشان کہ میرے اتنا روح ہونے کے باوجود، میرا اتنا مرنے کے باوجود اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ آپ ایک ایک کو مارتے، تشدد کرتے، جبر کرتے، حتیٰ کہ آپ کا کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اسے مارنے کے لیے۔ ایک دن خیال آیا کہ 40 سے 50 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو گیا، 40 کے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سے 50 مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نے آخر ایک دن سوچا میں ایک عورت سے کلمہ نہیں چھوڑوا سکتا، جو مرد کلمہ پڑھتا ہے بات کھانے کے باوجود چھوڑتا ہے، اب میں ایک ایک
جب باہر سے خبر سنی نا دین میرے گھر والا ہے، وہ دین تو میرے گھر میں داخل ہو گیا، میری شریع حقیقہ نے کلمہ پڑھ لیا، میرا بہنوئی مسلمان ہو گیا، بس پھر غصہ کہاں ہے، غصہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا، اور اسی طرح دوڑا اپنی بہن کے گھر آگے دروازہ بجایا۔ جب دروازے کی شدت اور سختی دیکھی تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ جو قرآن پاک کی سورہ حدید پڑھ رہی تھی خاموش ہو گئی، جلدی سے اجازت چھپا لی کہ جن پر قرآن پاک میں تحریر تھی آپ کی بہنوں ایک سائڈ پہ ہو گئے، گھر داخل ہوتے ہی بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، پھر بہن چھڑانے آئی، بہن کو اتنا مارا کہ وہ لہوان ہو گئی۔ دیکھا تھوڑی دیر میں غصہ جب ختم ہوا، غصہ ہلکا ہوا، دیکھا بہن کا بھی سر پھٹا ہے، بہن کے بھی خون بہ رہا ہے، بہنوئی بھی زخمی ہے، اس کا بھی خون بہ رہا ہے۔ آخر شدت کم ہوا تو دل کے مفتی نے کہا اے عمر تو اتنا مارتا ہے مگر مجال ہے کہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے، اس کا کلمہ چھوڑے، آخر کوئی طاقت تو ہے نا، کوئی طاقت تو کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے کہ جو انہیں پختہ کیے ہوئے ہے۔ اے عمر تو بھی تو سن، اس سے چند دن پہلے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام وعمر بن الخطاب۔ میرے آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں اور دو بندوں کا نام لیا ہو جو عرب میں سب سے زیادہ مسلمان کے دشمن ہیں، ایک فرمایا کہ ابھی جہل بن ہشام وعمر بن الخطاب، میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کے جملے نکلے، وہ درد قبولیت کے فائز ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ عمر تیرا روح، تیرا دبدبہ، تیری قوت، تیری طاقت، تیرا غصہ کچھ کام نہیں آ رہا، اور سبھی بہن بھی کلمہ پڑھ لیا، پریشان ہو گئے۔ آخر دل میں آیا کہ کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے کہ جو میرے غصے سے بھی نہیں کراتی۔ بہن کی بارگاہ میں عرض کیے بہنوں تیرے سر سے نکلا ہوا خون، تیرا لہولہان جسم، تیرے شوہر کی یہ حالت میرے دل میں اثر کرتی جا رہی ہے، ذرا بتا تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کاغذ چھپائے ہوئے پھر کہا میری بہن مہربانی کر، مجھ پہ احسان کر، جو کلمات پڑھ رہی تھی وہ ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ۔ آپ نے فرمایا اے بھائی یہ کلمات یہ کاغذ تیرے حوالے نہیں کروں گی، اگر چاہتا ہے یہ کاغذ میں تیرے ہاتھوں میں دوں، کھڑی ہو، کھڑے ہو جاؤ، جا کر وضو کرو، غسل کرو، نہاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ، پاکیزہ ہو کے میرے سامنے آؤ۔ آپ فرماتی ہیں اے میرے بھائی جاؤ پاکیزہ ہو کے آؤ۔ آپ غسل کر کے تشریف لائے، آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ نکالے، قرآن پاک کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 1 پڑھ کے سنائی، پڑھا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جب قرآن پاک کی آیت پڑھی نا دل پہ ایسا اثر ہوا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ کے کلام کی تاثیر دل پر شروع ہو گئی، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، جب یہاں پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ پر پہنچے، دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فوراً پڑھا اشہد ان لا
جب یہ آیت پڑھی نا اللہ اکبر، دل باغ باغ ہو گیا، دل کے تالے ٹوٹ گئے، پھٹ گئے، اور آپ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر پہلے لڑنے والا، جھگڑنے والا، مارنے والا، پیٹنے والا، سختی کرنے والا، تشدد کرنے والا، اب خود سر جھکائے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور کہتے ہیں بہنا مہربانی کر، میرے حال پہ رحم کر، اے میرے بہنوئی میری حال پہ رحم کرو، چلو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ قربان جائیں آقا اقبال علیہ السلام کے حضرت پہ کہ آپ کی وہ دعا درجہ قبولیت پہ فائد ہو گئی، اور ادھر آپ کے بہنوئی آپ کو لے کر سید عالم جانے جانا آقا اقبال علیہ السلام کی بارگاہ میں دار بنی ارقم کی طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے چلے۔ ابھی کیونکہ لوگ اپنا ایمان چھپا چھپا کے جی رہے ہیں، جو اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے وہ تشدد اور مار پیٹ کا شکار ہوتا ہے۔ ادھر صحابہ کرام دار بنی ارقم میں موجود ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر پہلے یا کچھ دن قبل آپ مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح تلوار نہ کی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ بجاتے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ عمر آ گیا، عمر تو بڑا جنگی ہے، عمر تو کسی مسلمان کو چھوڑتا نہیں، عمر تو بڑا مارنے پیٹنے والا ہے، سخت آدمی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پریشان ہوئے، لیکن کہا صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر عمر اخلاص کے ساتھ آیا ہے، محبت کے ساتھ آیا ہے، تو جشن ما عشق دل ماشاد ہم استقبال کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام آگے بڑھے، فرمائے صحابہ خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، سرکار آگے بڑھے، اور جا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا ابھی وقت نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کو قبول فرمائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بڑھ کے سینے سے لگایا، پیار کیا، کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں میں ایک عجیب جوش، ایک جذبہ، ایک بلنا، ایک ہمت بن گئی کہ عرب کے وہ لوگ جو مخالفت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بڑا آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوا، صحابہ کرام نے کلمہ ایک نعرہ توحید بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور ایسا جواب آیا اللہ اکبر کا کہ عرب کے ہر گھر تک یہ آواز پہنچی اور پورا عرب ہل کر رہ گیا، قریش مکہ ہل کر رہ گئے، تو
50 صحابہ کرام کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ایسی حالت میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کیا ہمارا رب حق پہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب حق ہے۔ یا رسول اللہ آپ حق ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی حق پر ہوں، قرآن حق پر ہے، دین حق پر ہے، اسلام حق پر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب بھی حق پہ، اللہ بھی حق، رسول بھی حق پر ہوں، قرآن بھی حق ہو، دین بھی حق ہو، اور عمر بھی کلمہ پڑھ لے، پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھیں، چھپ چھپ کیا پڑھیں، دین کو چھپائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا، عمر بھی کلمہ پڑھ لے، چھپ کر نمازیں پڑھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا دل یہ چاہتا ہے عمر آگے ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، آج ہم چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے، چھپ چھپ کر نہیں رہیں گے، اپنا ایمان چھپائیں گے نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو آج ہم بیت اللہ میں جا کے سیاؤں اللہ کی توحید کا اعلان بلند کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی، میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ میرے غلاموں میں سے اللہ نے ایک ایسا غلام دیا ہے کہ جس کی برکت سے آج اسلام چھوٹے قبروں سے نکل کر اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ہم نماز ادا کر کے اسلام کے اعلان میں اظہار کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا عمر ٹھیک ہے، اب عرب کے دو بڑے بندے، کتنے؟ دو بڑے بندے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بھی بڑے قوی آدمی، بڑے نامور آدمی، اور عمر بھی نامور آدمی، اب یہ دو بڑے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اس شام سے نکلے کہ دار بنی ہاشم، دار بنی ارقم سے جب یہ باہر نکلے نا تو دو لائنوں میں نکلے، ایک لائن کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کر رہی ہیں، اور دوسری لائن کی قیادت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام ان کے درمیان آ رہے ہیں۔ کس شان سے قافلہ نکلا، کس عزت سے قافلہ نکلا، کس روح سے قافلہ نکلا، کس محبت سے قافلہ نکلا۔ یہ جب قافلہ باہر نکلا تمام کفار عرب پہ ایک عجیب ہیبت طاری تھی، ایک عجیب روح طاری تھا کہ صحابہ کرام باہر نکلے ہوئے ایک دوسرے سے بازو میں بازو ڈالے ہوئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے آپ دار بنی ارقم سے نکل کے بیت اللہ کی طرف آتے ہیں، حتیٰ کہ حرم کعبہ میں آتے ہیں، اور حرم کعبہ میں آتے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں آج یہ جو مسجدوں کے مینار ہے نا، آج یہ جو مسجدوں کے مینار میں صدائے اللہ اکبر دی جا رہی ہے، یہ فیضان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت کا، شجاعت کا، بہادری کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخالفت میں تھا تو سب سے آگے تھا، یا رسول اللہ اگر غلام بنا ہوں تو اب غلامی میں بھی سب سے آگے آگے ہو جاؤں۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جرأت کو کروڑوں سلام، جن کی عظمت کو کروڑوں سلام، جن کی شان کو کروڑوں سلام، جن کے نام کو کروڑوں سلام، اور جن کی عزت و عظمت کو کروڑوں سلام، کہ جن کی برکت سے اسلام بند کمروں سے نکل کر حرم کے صحراؤں اور کائنات حرم میں پھیل گیا، اور پھر یہ کلمہ خدا مست ایک ایک شخص کی زبان پر پہنچا۔ یہ فیضان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی عمر جب کلمہ پڑھ لیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتی، حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کی خدمت میں معمور ہوتی، امیر المؤمنین بنتے ہیں۔ ہے کاش ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں مسلمانوں کو ایسا جنگی مجاہد عطا فرمائے، ایسا حکمران عطا فرمائے۔ اگر آپ کے حکمرانی کو دیکھا جائے بندے کو پڑھتے ہوئے حیرت ہوتی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کھانا کھاتے سوکھی روٹی استعمال کرتے
طور پہ کیا کھاتے ہیں؟ آپ زیتون کے تیل سے، زیتون کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بار کسی شخص نے اپنے پاس دعوت کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان دنوں میں حالت یہ تھی کہ مسلمانوں پر قحط کا عالم تھا۔ کیا تھا؟ قحط تھی، مسلمانوں کو کھانا وقت پر میسر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک اچھا کھانا، اس وقت تک سالن کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ عام مسلمان تک اللہ کا رزق فراوانی کے ساتھ نہیں پہنچ جاتا۔ ایسی حالت میں 9 ماہ تک مسلمانوں کا قحط کا عرصہ رہا۔ کتنا عرصہ؟ 9 ماہ تک مسلمانوں کا قحط کا عرصہ رہا۔ اس 9 ماہ تک آپ نے پیٹ بھر کے کبھی کسی سالن سے کھانا نہیں کھایا۔ کسی ساتھی نے آپ کی دعوت کی اور صرف سالن ہی نہیں بلکہ آپ نے دودھ چھوڑ دیا، مرغن غذائیں چھوڑ دی، طاقت کے کھانے چھوڑ دیے۔ مسلسل 9 ماہ صرف زیتون کے ساتھ روٹی کھانے کی وجہ سے آپ کا جسم سخت ہو گیا، نقاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ کسی صاحب نے کہا حضور میرے پاس دعوت قبول فرمائیں۔ آپ دعوت پر جب تشریف لے گئے تو ظاہر ہے اس میں گوشت پکایا ہوا تھا، اور گوشت میں ظاہر گھی بھی تھا۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا، فرمایا یہ سالن میرے آگے سے اٹھا دو۔ کیوں؟ جب تک عام مسلمان تک یہ نعمت نہیں پہنچتی۔ عمر فاروق کون ہے جو دو سالن کھائے؟ فرمایا گوشت الگ سالن ہے، گھی الگ سالن ہے، میں 2 سالن اکٹھے اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ مسلمانوں پر ابھی فراوانی نہیں ہوئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، یہ ہے مسلمانوں کا انصاف، یہ ہے مسلمانوں کے امیر المؤمنین۔ قربان جائیں، قربان جائیں سید عالم جانے جانا آقا اقبال علیہ السلام کی ذات والے صفات پر۔ میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت کا یہ عالم ہے کہ روم کا ایک سفیر ملنے کے لیے آیا، آ کر پوچھا کہ جس کے نام سے العرب اور روم اور قیصر اور کسریٰ ڈرتے ہیں وہ محمد عربی کا غلام امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے، سیکریٹریٹ کہاں پر ہے، کہاں پر ایوان صدر ہے کہ میں جا کر ملنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنسے، مسکرائے، کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے کبھی نیا کپڑا اتنا کپڑا پہنا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک بار آپ خود پر جمعہ دینے بیٹھے تو کسی ساتھی نے آپ کے جسم پر پہنے کپڑے کے پیمن گرے تو 12 پیمن لگے ہوئے تھے۔ آپ کی شلوار ایک فگر سے اتر گئی تو چمڑے کے ساتھ پیمن لگایا ہوا ہے۔ آپ کی دستار کئی جگہ سے کٹی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رشتے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی لگتی تھی، ام المؤمنین ہیں، ان دونوں نے کہا یا امیر المؤمنین کچھ مہربانی فرمائیں، بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آپ سے ملنے آتے تو مسلمانوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، آپ پیمن لگے کپڑے اور پھٹا ہوا امامہ پہنتے ہیں، خدا کے لیے کوئی اجلے اور اچھے اور ستھرے کپڑے پہنے۔ آپ نے فوراً کہا کہ افسوس آپ امہات المؤمنین ہیں، میرے لیے ادب کی جگہ ہے، لیکن مجھے ایسی بات تعلیم کرتی ہے کہ میں دنیا سے محبت کروں، حالانکہ میرے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ روم کے ایک ہی ملنے کے لیے آتا ہے، پوچھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ کہا خیر ہے کیا کرنا ہے؟ کہا امیر المؤمنین سے ملنا ہے، عمر ابن خطاب سے ملنا ہے۔ مسکرا کے کہا جاؤ مسجد میں، وہ مسجد میں بیٹھی۔ مسجد میں آئے تو دیکھا ایک شخص ہے جس نے اینٹ کا سرانہ لگایا ہوا ہے اور بے خوف و خطر لیٹے ہوئے ہیں، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ اندر آیا، دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، باہر گیا، کہا وہاں تو ایک شخص موٹا لباس پہنے ہوئے، کوئی شاہانہ لباس بھی نہیں، موٹا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اینٹ کا سرانہ لگا کے سویا، وہ وہاں پہ بادشاہ تو نہیں ہے، امیر المؤمنین تو وہاں نہیں ہے، کوئی عام سا بندہ وہاں لیٹا ہوا ہے۔ اس نے مسکرا کے کہا مسلمانوں کا امیر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔
اسلام کی بات. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوف و خطر لیتے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کا عظیم فکری مجاہد. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک بار بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہتے ہیں الحمدللہ. اور بلند کے کہتے ہیں اللہ اکبر. دونوں ہاتھ لہرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی طرف آئے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشر, بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر سے منافق ہے. کسی یہودی سے جھگڑا ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ تیرا میرا فیصلہ کسی سربراہ کے پاس نہیں جاتی. اب اس منافق نے کہا کہ تمہارا یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. یہودی جانتا تھا کہ جو ہمارے بڑے ہیں یہ رشوت لے کر فیصلے بدل دیتے تو لہذا اس کے پاس نہیں جاتے. یہودی نے کہا میرے بڑے کے پاس نہیں چلتے, تیرے بڑے کے پاس چلتے ہیں جن کا نام محمد عربی ہے, ان کے فیصلے حق ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کسی سے لے دے نہیں کرتے, حق فیصلے کرتے ہیں. اب بشر کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے سوچا کہ میں تو منافق ہوں اور میں نے تو اس یہودی کے بڑے کے اس کا یہ آرام سے مان جائے گا اور میں کچھ لگا لوں گے, فیصلہ اپنے حق میں کرا لوں گا. اب یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جا رہے تھے, لہذا یہ میرے حق میں تو فیصلہ نہیں ہوگا. خیر بڑی مشکل سے مان گیا یہودی. اور بشر نامی منافق حضور کے پاس پہنچے. میرے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی سنا حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے حق کا فیصلہ فرمایا, یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب یہ منافق تن بگڑ گیا. کہتے کلمہ بھی حضرت تیرا پڑھیے, ہم کلمہ بھی پڑھیں اور ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہو, بات نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی تعلق جتاتے ہیں, حق نہیں دیکھتے. اب جب وہاں سے نکلے نبی بشر نے کہا یار میں کیسے فیصلہ کراؤں گا؟ عمر بن خطاب سے کراؤں گا. اب یہودی کہنے لگے ہوش کے ناظر ہے, تو تمہارا نبی ہے, تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا, تجھے یقین نہیں؟ عمر کے پاس چلے گا. میں عمر کے پاس چلتا ہوں. جب عمر کے پاس پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہودی نے بتایا کہ عمر تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا,